آفاقی زبان کے وجود پر یقین، غیبی اشاروں کی سمجھ، خوابوں کی تعبیر پانے کی خواہش، خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش، مطالعہ کی عادت، جدوجہد مسلسل اور خود پر کامل یقین۔ یہ کہانی ہے الکیمسٹ کی۔ پاولو کوئلو کا ناول الکیمسٹ بہت پہلے پڑھا۔ پچھلے 4 دن سے گھر میں رہنے کے باعث ان کتابوں کی دوبارہ ورگردانی کی جو بہت پہلے پڑھی تھیں اور دماغ سے محو ہو رہی تھیں۔ انہی میں پاولو کوئلو کا شہرہ آفاق ناول الکیمسٹ بھی تھا۔ الکیمسٹ کی کہانی ایک گدڑیے کے گرد گھومتی ہے جس کا نام سینتیاگو ہے۔ سینتیاگو کے 2 شوق ہیں، مسلسل سفر میں رہنا اور کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ اسپین کے ایک دیہات میں بھیڑ چراتے چراتے ایک روز اس نے تھک ہار کر پرانے چرچ کی تباہ شدہ عمارت میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بھیڑوں کو اس نے چرچ کے احاطے میں بند کیا اور خود ایک انجیر کے درخت کے نیچے کتاب پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے جب نیند نے آ لیا تو اسی کتاب کا سرہانہ بنا کر وہیں سو رہا۔ اس رات اس نے خواب میں اہرام مصر کے نیچے دیے ہوئے خزانے کے بارے میں پھر وہی خواب دیکھا جو وہ اکثر دیکھا کرتا تھا۔ بہت سے لوگوں کی طرح خواب کو جھٹک دینا اور محض خواب سمجھ کر نظر انداز کر دینا سینتیاگو کو گوارا نہ تھا۔ اگلے ہی روز وہ خواب کی تعبیر بتانے والی ایک بڑھیا کے پاس گیا اور تعبیر چاہی۔ بڑھیا خزانے کے 10ویں حصے کے بدلے تعبیر بتانے پر رضامند ہو گئی۔ بڑھیا نے بتایا کہ اہرام مصر کے نیچے خزانہ دفن ہے، تمہیں صحراؤں کو پار کر کے اہرام مصر جانا چاہیے، خزانہ مل جائے گا۔ چند ہی دن میں جب لڑکا بھیڑوں کی اون بیچنے کی غرض سے شہر کی جانب گیا تو وہاں اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو دیکھنے میں تو خراب حال تھا، لیکن خود کو شہزادہ ظاہر کرتے ہوئے اس نے چھوٹے قیمتی پتھر اسے دیے اور تلقین کی کہ بھیڑوں کو فروخت کر کے افریقہ جانے والے بحری جہاز میں بیٹھ جائے اور وہاں سے صحرا عبور کرتے ہوئے اہرام مصر کی طرف سفر کرے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، بلا شک و شبہ یہ ناول جو ہے یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو لوگ ناول کا شوق ہے جن کو، اور خصوصاً وہ لوگ جو اپنی زبان میں اسے انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی زبان کی جو ایک اصل ہے، جو لٹریچر اس کے اندر ہے، اس کو پڑھنے کا مزہ اسی میں آتا ہے، لیکن ترجمے کا ایک اپنا مزہ ہے۔ بہرحال تو بوڑھے نے اس کو یہ تلقین کی کہ وہ بحری جہاز میں بیٹھے اور وہاں سے صحرا عبور کرتے ہوئے اہرام مصر کی طرف سفر کرے۔ لڑکا جو پہلے ہی اپنے خوابوں کی وجہ سے مخمصے میں تھا مگر غیبی اشاروں اور کامیابی کے لیے سفر پر یقین رکھتا تھا، راضی ہو گیا۔ بھیڑوں کو بیچ کر اس نے معقول رقم حاصل کی اور افریقہ کا سفر اختیار کیا۔ افریقہ پہنچنے کے بعد چند اجنبیوں نے بھانپ لیا کہ اس کے پاس بہت سے روپے ہیں، بہلا کر اس سے روپے بٹور لیے اور وہ مزید سفر کرنے کے قابل نہ رہا۔ لڑکے نے آگے بڑھنے کی بجائے ارادہ کیا کہ مزدوری کر کے واپسی کے لیے کچھ رقم اکٹھی کرے گا اور اپنی بھیڑوں کے پاس واپس چلا جائے گا۔ لہذا اس نے ایک شیشہ گر کے پاس ملازمت اختیار کر لی اور کہا کہ وہ روزانہ اس کے شیشے صاف کر دیا کرے گا، یوں گاہک اس کی طرف متوجہ ہوں گے جس سے اسے کاروبار میں فائدہ ہوگا۔ لڑکے کی محنت سے گاہک اس دکان کی جانب متوجہ ہونے لگے اور دکاندار نے خوب رقم بنانا شروع کر دی۔ لڑکا روز بروز نئے آئیڈیاز لے کر آتا اور دکاندار خوب مال بناتا۔ 9 مہینہ کے عرصہ میں اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ واپس اسپین جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ ایک بار پھر غیبی اشارے لڑکے کی مدد کو آئے اور دکاندار نے اسے قائل کر لیا کہ ایک کارواں مصر کی جانب جا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسپین جانے کی بجائے اس کارواں کے ساتھ ہو لے اور مصر جا کر اپنا خزانہ تلاش کرے۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔
اور صحرا کے طویل اور مشکل سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک انگریز کے ساتھ ہوئی جو ایک ایسے الکیمسٹ یا کیمیا گر کی تلاش میں جا رہا تھا جو دھات کو سونا بنانے کا ہنر جانتا تھا۔ لڑکے کی انگریز کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ دونوں اپنے اپنے خوابوں کو لیے محو سفر تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے تھے لیکن بات سمجھ لیتے تھے۔ یہ فن لڑکے نے بھیڑوں سے سیکھا تھا جو بے زبان ہونے کے باوجود لڑکے کو ساری بات سمجھا دیتی۔ طویل اور تکلیف دہ سفر میں اس وقت انہیں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا جب وہ ایک جنگ زدہ علاقے سے گزرے۔ قریب ہی ایک نخلستان میں سینتیاگو کی ملاقات فاطمہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی اور اسے اس سے محبت ہو گئی۔ لڑکے نے مزید سفر جاری رکھنے کی بجائے باقی زندگی فاطمہ کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور سوچا یہی وہ خزانہ ہے جس کی اسے تلاش تھی، اور یہ کہ فاطمہ کے بعد اسے کوئی اور خزانہ نہیں چاہیے۔ یہاں اس کی ملاقات اس کیمسٹ سے ہو گئی جس کا ذکر وہ انگریز سے سنتا آیا تھا۔ اس کیمیا گر نے ایک بار پھر لڑکے کو قائل کیا کہ اسے اہرام مصر تک جانا چاہیے اور خزانہ تلاش کرنا چاہیے۔ کیمیا گر نے اسے کچھ سونا دیا اور خود اس لڑکے کو اہرام مصر کے قریب چھوڑایا۔ لڑکے نے اہرام مصر پہنچ کر کھدائی شروع کی۔ رات بھر کھدائی کے باوجود اسے کچھ نہ ملا۔ تاہم صبح ہونے سے پہلے 2 ڈاکو وہاں آ پہنچے اور لڑکے سے سونا چھین کر پوچھنے لگے وہ کیا کھدائی کر رہا ہے۔ لڑکے نے کہا وہ خواب کی تعبیر ڈھونڈنے یہاں آیا ہے اور اسے خزانے کی تلاش ہے۔ ڈاکو ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا بھلا کوئی خواب کے پیچھے بھی اتنا سفر کرتا ہے؟ اب میں کئی بار خواب دیکھ چکا ہوں کہ اسپین میں ایک ٹوٹے ہوئے چرچ کے قریب انجیر کے درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ اب میں تھوڑا اس خزانے کو ڈھونڈنے جاؤں گا۔ ڈاکو کی یہ بات لڑکے کے لیے ایک اور غیبی اشارہ تھی۔ اسے خزانے کا اصل راز معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اسپین واپس گیا اور اس چرچ کے قریب اسے خزانہ مل گیا جس کا اس نے اسی جگہ پر خواب دیکھا تھا۔ اب یہاں پر جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے بھی کیا ہے، یوں کہہ لیں کہ وائنڈ اپ کرنے کے لیے شاید، جس کا اس نے اس جگہ پر خواب دیکھا تھا۔ بظاہر یہ عام سی کہانی ہے مگر اس کہانی میں مصنف نے اپنے کرداروں کے ڈائلاگز کے ذریعے بے شمار پیغامات دیے ہیں جنہیں اس مختصر تحریر کے احاطے میں لانا ممکن نہیں، لیکن آفاقی زبان کا وجود، غیبی اشاروں کی سمجھ، خوابوں کی تعبیر پانے کی خواہش کی تکمیل اور اس تکمیل کے لیے کوشش، مطالعہ کی عادت، مسلسل سفر، جد و جہد اور خود پر کامل یقین، یہی الکیمسٹ کی کہانی ہے جو مشکلات میں گھرے لوگوں کو ہمت ہارنے سے پہلے سینکڑوں مرتبہ قائل کرے گی اور بالآخر خزانہ مل کر رہے گا۔ اس کہانی کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے جو ابھی یہ ترجمہ کرنے والے نے بتائی کہ قدرت جو ہے وہ انسان کو اشارے دیتی ہے اور وہ اشارے ہر کسی کو ملتے ہیں، ہم میں سے سب کو وہ اشارے ملتے ہیں، لیکن کوئی ان کو آبزرو کرنے کے باوجود ان پر دھیان دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا۔ تو بہرحال بہت ہی خوبصورت کہانی ہے۔ آپ جب خود اس کو پڑھیں گے تب آپ محسوس کریں گے کہ قدرت کیسے اشارے دیتی ہے اور انسان کو ان اشاروں پر کان دھرنا چاہیے یا نہیں۔ تو آپ ضرور اس ناول کو پڑھیں۔ انگلش میں نہیں پڑھ سکتے تو اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے، ترجمہ پڑھیں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اور اگلی انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی ایسی ہی دلچسپ اردو لٹریچر کی چیز لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت ہے۔